صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المغیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہمیشہ اللہ سے فریاد کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط سے دوچار ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مرحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور 3 بار اللہم اغثنا فرمایا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، لیکن ہوا چلنے لگی، بادل جمع ہو گئے اور آسمان نے ایسا منہ کھولا کہ ہم برستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر آئندہ جمعہ وہی شخص یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر تباہ ہو رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ آپ اس بارش کو روک لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بات سن کر مسکرا پڑے اور اپنے سر اقدس کے اوپر بارش کی طرف انگلی مبارک کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں چھوڑ کر ہمارے ارد گرد برسو۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسی وقت بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹ کر یوں چاروں طرف چھٹ گئے، گویا وہ تاج ہیں، یعنی تاج کی طرح دائرہ کی شکل میں پھیل گئے۔ ناظرین کرام، 8ویں ہجری کی بات ہے، 8 ہجری کی، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے 4 آپ کو صاحبزادیاں عطا فرمائیں اور 3 آپ کے صاحبزادے تھے، لیکن 8 ہجری میں صرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس وقت حیات تھی، باقی آپ کی صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے فوت ہو چکے تھے کہ اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے یہ صاحبزادے جو تھے یہ 1.5 سال صرف زندہ رہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے، آپ اتنے خوش تھے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو مجھ سے مشابہت رکھتا ہے، اس کا گورا رنگ دیکھو، اس کا گوشت دیکھو۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، اور جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ اللہ نے آپ کو صاحبزادہ عطا فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خادم، ایک نوکر جو تھا، ایک غلام جو تھا وہ ہبہ کر دیا۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جاتے تھے اور ان کو گود میں اٹھاتے، ان کو چومتے، ان کو پیار کرتے، سیدنا ابراہیم کو۔ اور پھر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کس طرح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین تھے اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرماتے تھے، یہ تمام واقعات اور ان کی یہ مختصر سی جو سیرت ہے، ان کی ظاہر زندگی وہ کس طرح تھی، اس پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ملک کے معروف تینوں ہی اسکالر ہیں، جناب علامہ سلیم اللہ اویسی صاحب ہیں، ان کے ساتھ علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، تینوں آپ کی نون پرسنالٹیز ہیں۔ سلیم اللہ اویسی صاحب، مختصر تعارف، میں نے تو آج مختصر ترین تعارف کرایا کیونکہ میں نے سمجھا کہ ان پہ مواد کوئی بہت زیادہ تاریخ کی کتب میں ہمیں نہیں ملتا، احادیث میں، تو اس لیے یہ نہ ہو کہ سب کچھ میں ہی پہلے بیان کر دوں اور اپنے اسکالرز کے لیے پھر کچھ نہ چھوڑوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کے زبان سے ہم سنیں تینوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آل بیت اطہار کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہماری تو نمازیں پوری نہیں ہوتی جب تک آل محمد پر ہم درود نہیں بھیجتے ہیں۔ تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بخشی ہیں حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں 2 چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری اولاد پاک ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ واحد اولاد پاک ہیں جو ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں۔ باقی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہے وہ ساری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ان کی حیات طیبہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ماشاءاللہ پوری حیات طیبہ وہ جد و جہد سے بڑی عبارت ہے۔ تو یہ ایک موقع ایسا تھا کہ جب تھوڑا امن و امان تھا، غزوات جو ہے وہ یہ چونکہ بالکل آخری حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ کا آخری حصہ تھا، تو اس وقت پھر آپ کے لیے یہ بھی یعنی آپ کی توجہ ان کی طرف اور بہت زیادہ پیار اور میلان اور بہت زیادہ موقع ملا، اور پھر ان کی پیدائش کے حوالے سے اور پھر ان کے وصال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں امت کو ایک سنت کے طور پر بچوں کی کہ کیسے ہونا چاہیے وہ بھی عطا ہوئی ہیں۔
ان بچوں سے پیار کیسے کرنا چاہیے، اور جب کوئی اس طرح کا سانحہ ہو جائے یا وصال ہو جائے تو اس وقت کیا کیفیت، کیسا ہونا چاہیے، صبر کس طرح کرنا چاہیے، صبر کس طرح کرنا چاہیے. اور پھر ان کی جیسے وہ ایک بچے کی ولادت کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا، پھر 2 مینڈے ذبح کیے، بال مبارک صدقہ کیے، نام رکھا، چاندی کی. تو یہ اب یہ مستقل سنتیں بن گئیں کہ آپ بچوں کی جب پیدا ہوں تو کیا کرنا چاہیے، جو شریعت مطہرہ، رکھنا چاہیے، نام رکھنا چاہیے، پھر عقیقہ، اور وہ جو ہے اس کے بال جو ہیں وہ اس کے برابر ہم وزن چاندی خیرات کی، اور پھر وہ بال جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کروا دیے. ذہن میں کئی سوالات آتے ہیں، لوگ بھی پوچھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، تو اس سے نعوذ باللہ بعض لوگ کئی باتیں نکال لیتے ہیں کہ جی وہ تو آیا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں. یہ ذرا آپ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں، بظاہر یہ مشکل سوال ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ آج کلیئر ہو جائے. جی بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو غازی صاحب سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ علی ابیہ وعلیہ السلام، یہ ان کا پیدا ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس پر جو سرشاری کا اور عالم تھا، وہ اس طرح کا تھا کہ سیدنا جبریل جب آئے ہیں اس صبح کو جب آپ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا ابراہیم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آ کے بتایا بھی آج اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے اور میں نے اپنے جد کے نام پہ اس کا نام ابراہیم رکھا. اب دیکھیے ابو القاسم آپ کی کنیت بڑی معروف ہے، لیکن سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا آپ کو السلام علیکم یا ابا ابراہیم کہہ کے بلانا، اس کا مطلب یہ ہے. اب یہاں پھر فقہا بھی جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب پہلے دن ہی نام رکھ دیا. بعض صحابہ کرام بھی کہ 7ویں دن نام رکھو، لیکن سیدنا ابراہیم کا ایک کریڈٹ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے میں یہ مسئلہ پتہ چلا کہ ایسا لگتا ہے پیدا ہونے سے پہلے نام رکھا جا چکا تھا. سبحان اللہ. تو جبریل امین نے آ کے اسی نام سے پکارا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اناؤنس کر دیا. اب یہاں پیغمبروں کے محدثین نے جو باب باندھے ہیں نا ان پر، یہ بھی دیکھیے آپ 1.5 سال کا بچہ ہے اور ائمہ حدیث اس کے حوالے سے اس کے بحاف پہ ابواب بندی کر رہے ہیں کہ نبیوں کے ناموں پر بچوں کے نام رکھنا. واہ سبحان اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی برکات ہوں گی، اس کی پھر برکات ہوں گی، کیفیات اور اثرات ہوں گے. پھر سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ایک عالم یہ تھا کہ ان کی والدہ جو ہیں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چونکہ مصر سے آئی تھیں اور ہبہ کی گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انصار مدینہ نے اور خواتین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وہ خود خدمت میں ہوتی ہیں تو ان کے بچے کی خدمت ہم اپنے ذمے کیوں نہ لیں. تو یہ بچہ جو تھا یہ پھر مختلف گھروں میں ان کی پرورش ہو رہی تھی، لوگ محبت کا اظہار کر رہے تھے، خدمت میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیبیوں کو، جن میں ایک بی بی خولہ بنت منذر تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک باغ پورا دیا. سبحان اللہ. بطور انعام. سیف نہیں تھی، ایک ام سیف تھی، ان کو بھی دیا، جن کے مطلب ابو سیف جو تھے وہ ان کے شوہر تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، جن کا سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تھے تو بعض دھواں ہوتا تھا بڑا، تو میں بھاگ کے آگے جاتا اور کہتا بھئی یہ بھٹی اپنی دھواں بند کرو، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. ماحول کو کلیئر کرتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہوتا تھا، محبت کا اظہار، لپٹانا، پیار اور اظہار کر کے. اس سے یہ ہے کہ فضائے مدینہ جو ہے اس کے اندر ایک ہلچل تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے تعارف میں یہ فرمایا کہ یہ ابراہیم وہ ہے. 60 سال سے اوپر کچھ 61 سال، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ آخری عمر کے اندر، عمر کے آخری حصے میں بچے کا مل جانا، اور پھر نرینہ اولاد کا مل جانا، 2 صاحبزادے پہلے فوت، نرینہ اولاد کا مل جانا، یہ ساری چیزیں. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاحب نوادر الاصول نے جو اس پہ تبصرہ کیا ہے نا، اس سے بڑھ کے کوئی چیز میری نظر سے گزری نہیں کہ سونگنا
محبت کا اظہار کرنا اور لپٹانا اور پھر جھومنا اور خوشی کا اظہار، پھر اس پہ گفتگو میں اس کا اظہار باقاعدہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بچے کے دل، انسان کے دل اور اس کے روح کا ثمرہ ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم کو جو چومتے تھے، لپٹاتے تھے اور سونگھتے تھے، وہ اس حدیث کے ساتھ اب اس کو جوڑ دیا انہوں نے امام حکیم ترمذی نے کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیق النبی، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یہ صدیق نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گویا ان کے ذریعے وہ جو فرمایا نا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے مابین تھے، وہ جو عالم ارواح کی یادیں تھیں وہ سیدنا ابراہیم کو ساتھ لگا کے لپٹا کے اور چومنے سے وہ تازہ ہو جاتی تھی. ٹھیک، اس لیے آپ پر سرشاری کی کیفیت طاری ہوتی. اچھا، ابھی وہ سوال کا جواب نہیں آیا جو وہی حدیث میں نے آپ کو سنا دی. اب اس میں دیکھیے، اس میں بہت، اس میں بھی بڑے پہلو ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. اس پر دو رائے قائم ہو گئیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ غازی صاحب جو میں سمجھا ہوں، مجھے تو ایسے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سب سے پہلی قربانی ابراہیم ابن رسول اللہ ہے، جو دو طرفہ ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے، وہ ان کے بیٹے کی طرف سے بھی ہے. میں دوبارہ جب آؤں گا آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے ڈاکٹر سعیدی سے. اگر اجازت ہو تو میں اس کو تھوڑا، میں جو کہ عربی کا اسٹوڈنٹ میں بھی ہوں، بسم اللہ. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک لولا، ایک لو. لولا استعمال ہوتا ہے، اس میں شرط پائی جاتی ہے، جزا نہیں پائی جاتی. جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. تو علی موجود ہیں اس لیے جناب عمر کی ہلاکت نہیں ہوئی. جہاں لو آ جاتا ہے نہ وہاں پر شرط پائی جاتی ہے نہ جزا پائی جاتی ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. نہ شرط پائی گئی نہ جزا پائی گئی. تو یہاں پر لو کا کلمہ استعمال ہوا ہے. تو اس لیے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، اس لیے حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی نبی نہیں ہے. ہاں جی، یہ بڑی واضح اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا واپس. جی، اب آپ فرمائیں کہ یہ ایک عجیب قدرت کا حسن انتظام ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں سیدہ ہاجرہ، وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں، اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے سے ہیں. بالکل ایسے، ایک نے نبی کو جنم دیا اور دوسرے نے نبی زادے کو جنم دیا. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مقوقس نے بھیجا اور یہ پہنچی، آپ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے. سبحان اللہ. بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے تھے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لخت جگر عطا ہوا تو وہ آپ نے سن لیا کہ بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آگے نصیحت بھی فرمائی، اسے وصیت کہیں. وصیت عربی میں تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ آل قبط سے ہیں، اور اگر آل قبط کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ پڑے تو تمہارا یہ جو رشتہ ہے نا، رحم کا رشتہ ماریہ قبطیہ کی وجہ سے، اس کا تم نے حیا کرنا ہے. اور پھر کیا صحابہ نے وہاں بالکل کیا، ان سے نرمی کا سلوک کیا. تو یہ آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کس پہلو سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سسرال والے ہوں، آج میں یہ سبق ملتا ہے کہ ان سے آپ کا حسن سلوک ہونا چاہیے. حسن سلوک ہونا چاہیے، یہی بات بالکل ایسے ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل یہ حکم فرما کر اور صحابہ نے اسے کر کے ہمیں بتا دیا. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو کوئی قبطی کبھی غلام نہ بنتا. ہاں بالکل، یہ بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں ولادت، جن کی ولادت مبارکہ پر غلام آزاد ہو رہے ہیں، حضرت ابو رافع کو غلام دیا نا آپ نے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تینوں نے آپ نے بڑی کمال کی ہے اور اس کو کنٹینیو ہم نے رکھنا ہے. یہ بعض کتابوں میں جو لفظ لونڈی لکھ دیتے ہیں نا، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے. وہ ام المومنین ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کے لفظ لکھنے چاہیے. ایک دفعہ جب ان کی نسبت نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گئی، آپ کے نکاح مبارک میں آ گئی،
اس کے بعد وہ سارے لفظ جو ہیں ادب کے وہ ہمیں اختیار کرنے کائنات چاہیے. کی ساری جو بلندیاں ہیں وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ملتی ہیں، تو جب وہ نسبت مل گئی تو باقی ختم ہو ساری. اس لیے میں جب یہ پڑھ رہا تھا مختلف تاریخ کی کتابیں تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی یہ لفظ پڑھ کے. اسے لوگ متذبذب ہیں، اہل سیر جو ہیں یہاں متذبذب ہیں، تو جن لوگوں کے پاس وثوق ہے انہوں نے ام المومنین لکھا ہے ان کو جی اہل ادب المومنین نے شمار کیا. میں ٹیکنیکلی بھی بتا رہا ہوں، علمی طور پہ ادب تو محبت تو ہے ہی ہے، لیکن اہل علم جو ہیں، جو اہل وثوق ہیں، جو محقق لوگ ہیں، انہوں نے ان کو امہات المومنین میں شامل کیا. بسم اللہ جی. حدیث پاک ہے ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فلم یجد اتقا قلبا من قلوب اصحابی فلذا اختارہم لصحبتی. سبحان اللہ. تو یہ پہلے سے انتخاب ہو چکا ہے. واہ. تو جو ازواج مطہرات ہیں وہ پہلے سے منتخب ہو چکی ہیں. تو یہ ان کا یہی شرف اور یہی رتبہ اور مقام. بہت ساری ان کی جو تھی ہمشیرہ تھیں وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے اندر گئیں. حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. تو یہ انتخاب ہو چکا تھا ان کا، اور یہ ایسے نہیں تھا یہ سلسلہ. وہ تو جنت کی حوروں کے انتخاب ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. ازواج مطہرات کی جو شان ہے کہ پوری امت کی مائیں ہیں، تو ان کے لیے جو احترام اور ادب کے تمام تصورات اپنی ماں کے لیے ہوتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے ساری دنیا کی مائیں قربان، ساری دنیا کی مائیں ان کے اوپر قربان ہیں. نسبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا قرب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے مجدد صاحب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. جی بالکل. سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور وہاں بادشاہ کے محل میں تھی مکوکس کے، اور وہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، اور دل ان کا وہیں جو تھا وہ اس طرح ہے نا مائل ہو گیا اسی وقت. یہ جو لکھا نا کہ بعد میں تبلیغ کرتے رہے حضرت حاتم بن ابی بلتا، راستے میں انہوں نے مسلسل تبلیغ کی. میں جو اندازہ کیا ہے ساری کتب سے وہ یہ ہے کہ ان کا دل تو پہلے ہی بدل چکا ہے. قاضی صاحب یہ تو ازلی رشتے، اور یہ اس لیے بھی ہاں یہ تو ازلی رشتے. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اور قرآن اس پہ ناطق ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان کے مناقب تو تورات و انجیل میں بھی موجود تھے، یہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اچھا یہ جو انا آتینا کل کوثر ہے، یہ انہی کے حوالے سے پھر آئیے ان کے وصال کے بعد. یہ حضرت عبداللہ جو پہلے آپ نے صاحبزادگان کا ذکر کیا، ان کے بعد جب آس بن وائل نے اور اس طرح کے گستاخوں نے یہ جملے، اب اس کے ساتھ اگر اسے جوڑ کے یہی چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ پھر بیٹے کا اور نرینہ اولاد کا ملنا، اب اس میں وہ بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بھی شامل تھا. اللہ نے ان کے منہ کالے کر دیے اور ان کا رد کر دیا، عملی رد کر دیا. بیٹا دے دیا، نرینہ اولاد ہو گئی. لیکن اب چونکہ آگے ختم نبوت کا سلسلہ تھا، تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ لو عاشا ابراہیم لکان صدیق النبی، تو ساتھ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. جناب علی المرتضیٰ کو کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. ولیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اب یہ جو احتمال ہے، اور ایک علماء نے اس پر تبصرے کیے ہیں کہ بھئی نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ختم نبوت نہ ہوتا، نبوت جاری رہتی، تو یہ لوگ نبی ہوتے. ہاں اگر نبوت جاری رہتی بالکل صحیح، ختم نبوت کا سلسلہ نہ ہوتا. اچھا دوسرا پہلو اس میں غازی صاحب جو بہت باریک ہے، جس پر صرف اہل روحانیت نے کمنٹ کیا، دوسرے لوگ خاموش ہیں. اچھا اس میں ایک بات شامل کرنے چھوٹی سی. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، اہل علم نے، آپ جیسے، پہلے نبی کا باپ کوئی نہیں تھا اور آخری نبی کا بیٹا کوئی زندہ نہیں رہا. جی تو کہتے ہیں یہ بھی ختم نبوت کا ایک ثبوت ہے. بے شک بے شک. جی انبیاء کرام اہل روحانیت کی بات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آ کے نبوت کا ختم ہو جانا، ختم نبوت، اس کے ساتھ یہ ساری جڑی ہوئی چیزیں. تو سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کا ختم نبوت جو ہے، اس کا دوسرا پہلو جو ختم نبوت میں بات ہماری جاری رہے گی. مجھے ایک مختصر سی بریک لینی ہے. مجدد صاحب جب میں واپس آؤں گا تو ختم نبوت کا کانسیپٹ کیا ہے ہمارے ہاں. جی ناظرین کرام، مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑی اہم گفتگو جو ہے بڑے اہم موڑ پہ آ گئی ہے، اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ اب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری و ساری ہے، قیامت تک بعد از قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو حکمرانی ہے نبوت کے میدان میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی مجدی صاحب آپ فرما رہے تھے۔ قاضی صاحب یہ جو فرامین ہیں نا جن ہستیوں کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو آگے پیچھے شخصیات ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب اس کمالات نبوت پر گفتگو کرتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا ہے۔ اس کا روحانی پہلو اور باطنی پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو نبی ہوتے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظرف نبوت عطا فرمایا تھا، ان کو باطنی طور پر وہ وسعت ظرف عطا فرمائی تھی کہ اگر یہ انبیاء کہیں بنی اسرائیل میں ہوتے تو ان کا سٹیٹس اور کرائٹیریا نبی کے برابر تھا۔ ٹھیک، لیکن یہاں پر چونکہ ختم نبوت کے سائے میں جی رہے ہیں اس لیے سب امتی کی حیثیت سے ہیں یا کوئی اولاد کی حیثیت سے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظرف اور وسعتیں وہ عطا، جیسے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی وراثت کے امین ہیں۔ کسی ایک پہلو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فیضان نبوت عطا فرمایا۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیں۔ مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ جی صدیقی صاحب کوئی سوال فرمائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر بہت روئے تھے اور صحابہ سے بہت روئے تھے، یہ فرمایا تھا صحابہ سے اگر میں اپنا غم اس احد پہاڑ کو سنا دوں تو یہ بھی رونے لگ پڑے۔ ٹھیک، تو ہمیں اس سے کیا سبق اور درس ملتا ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک۔ جناب سیدنا جو تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو آواز بہت اونچا اونچا انہوں نے رونا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ ہاں جی، اس میں دو تین پہلو ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بچہ حضرت ابراہیم رکھا گیا اور ان کا وصال آپ کی گود میں ہوا تو اس وقت آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی ان کے بارے میں تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا، ساتھ لیا اور ان کے ساتھ اس باغ میں پہنچے، بچہ ساتھ رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس کی روح پرواز کر گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان مبارک سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حیرت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں اور آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بہن کرنے سے منع فرمایا ہے اور دو ایسی آوازوں سے جو احمق آوازیں ہیں، واہ، ٹھیک ہے، اور فاجر آوازیں ہیں جو فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے منع فرمایا ہے۔ ایک وہ آواز ہے جب لہو و لعب اور مزامیر شیطان کے اوپر بلند ہو، اور ایک وہ ہے جو مصیبت کے وقت بلند ہو آواز اور اس کے ساتھ چہرے پر ہاتھ مارا جائے، گریبان پھاڑ دیے جائیں، تو ایسی آواز سے منع کیا ہے۔ ایک یہ پہلو ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے، ایک روایت ملتی ہے حضرت اسامہ بن زید جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ممکن آپ نے وہ انا آتا ہے نا کل کوثر والی بات سمجھا لی ہے۔ میں کالر کو لے لوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، سوال فرمائیں۔ جی سر الحمدللہ۔ جی سر سب سے پہلے تو سب کو بہت بہت صبح مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور الحمدللہ مدینہ پاک میں سر میں ہوتا ہوں پچھلے 10 سے 11 سال میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آن خنک شہرے کے آن جا دل برست، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شخصیات سامنے بیٹھی ہیں ان کو میرا بہت بہت سلام سر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی الحمدللہ۔ سر اتفاق کی بات ہوئی ہے کہ میں بس لاہور ابھی چھٹی آیا تھا صرف کچھ دنوں کے لیے یہاں پہ، تو آنا جانا تو لگا رہتا ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ، کوئی سوال فرمائیں۔ جی سوال سب سے پہلے تو سر مبارکباد دینی تھی، اور دوسرے نمبر پہ سر میں کہہ رہا تھا کہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے میں پروگرام میں آپ کے بہت زیادہ
تجسس کے ساتھ میں ویسے نعت خواں بھی ہوں، نعتیں بھی پڑھتا ہوں، اور یوٹیوب اور اس پہ بھی نعتیں ہیں اویلیبل. جی بسم اللہ. کوئی سوال ہے تو بتا دیں، باقی یاسر صاحب سے آپ رابطہ ہم سب کا سلام پیش کرتے ہیں. ہاں جی، اور مدینہ منورہ جائیں تو ہمارے سارے گیسٹ جو ہیں ان کا بھی پروگرام میں حصہ سر آنا ہو تو کیسے آئیں گے؟ جی بس آپ یاسر صاحب سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ تو آپ کو بلوا لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی سعیدی صاحب، انا آتا ہے نا کل کا. دیکھیں اس میں بڑی سادہ سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اور وہی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو دنیا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کے نزدیک قلیل ہیں. تو جو اللہ کا پیمانہ قلت ہے وہ ہمارے نزدیک پیمانہ کثرت ہے. ہم سارے مل کر شمار نہیں کر سکتے. تو جس کے پیمانہ قلیل کا یہ مقام ہے وہ جب کثیر فرمائے گا تو اسے کون شمار کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کثیر نہیں فرمایا، کوثر فرمایا. جہاں کثیر کی کثرتوں کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے کوثر کی سرحد شروع ہوتی ہے. پھر صرف کوثر بھی نہیں فرمایا، الکوثر فرمایا. اس لیے کہ حمد کا معنی ہے تعریف، الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں. تو الکوثر فرمانا اس میں ساری کثرتیں آ گئیں. پھر جو بھی یہ الکوثر صفت ہے، ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مال قلیل، علم قلیل، مال کثیر، یا صفت ہے موصوف نہیں ہے. علماء نے لکھا یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی ایک وصف، ایک پہلو کوئی ذکر کر دیا جاتا، علم مثلا ذکر کر دیا جاتا تو وہ کثرت اس کے ساتھ محدود ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ محبوب ہم ایسا کرتے ہیں کہ وصف ذکر کرتے ہیں، موصوف ذکر نہیں کرتے، تاکہ کائنات کو قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے کہ ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و حساب عطا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پہلو یہ دیکھیں نا، 1,24,000 انبیاء آئے، غالباً قرآن حکیم میں 26 کے قریب کا ہمیں ذکر ملتا ہے. باقی 315 صاحبان کتاب، نہ ہمیں ان کتابوں کے نام پتہ ہیں، نہ انبیاء کے اسماء گرامی پتہ ہیں، اور کسی نبی، کسی رسول کا اتنا ذکر پاک روز نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. بالکل اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ جی علامہ صاحب. جی سر، اس میں ختم نبوت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سابقہ جو مذاہب تھے ان کے ہاں موروثیت کا تصور بڑا مستحکم تھا نبوت کے حوالے سے، کہ یہ موروثی طور پر منتقل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام امکانات جو کہ نبی کے حوالے سے ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ فرما دیا. یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ اگر زندہ رہتے اور سچے نبی ہوتے تو اس میں اس طرف بھی ایک رہنمائی دے دی گئی کہ دیکھیں یہ جو ایک امکان تھا اللہ نے امکان بھی باقی نہیں رکھا. حقیقت میں اس کا ہونا تو بڑے دور کی بات ہے. یہ ایک امکان ہو سکتا تھا کہ وہ زندہ رہتے اور پھر اس طرح سلسلہ آگے جاتا. اور ابھی یہ جو انا آتینا کل کوثر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایک بات بڑی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رفتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے اس مثال کے حوالے سے بھی، کہ یہی تھا کہ نرینہ اولاد سے نسل اور نسب آگے چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے یہ ضابطہ ہی بدل دیا، یہ قانون ہی بدل دیا. سبحان اللہ. کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ وہ اسی وجہ سے وہ ابتر والی جو بات تھی وہ اسی والے سے تھی. تو رب العزت نے فرمایا میں تو کائنات کا خالق اور مالک ہوں، جو چاہوں. اور دیکھو اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ کہ یا میں بیٹی سے نسب چلا کے دکھاؤں گا اور کوئی اس کو چیلنج کر کے دکھائے. چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا تا قیامت، چلتا رہے. جی علامہ صاحب، اس میں غازی صاحب جو بات کر رہے تھے ویسی صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تسلسل بھی اس میں شامل ہے. وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ جب کہہ دیا کہ ان کی ازواج امت کی مائیں ہیں تو یہ امت کے کیا ہوئے. یہ نہیں بولنا چاہیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہمیں اللہ نے وہ نبی، وہ رسول اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں جو اپنی امت کو اون کرتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا پس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر. ہم وہ امت ہیں جس پہ امتیں ختم ہو گئیں، ہماری شریعت پہ شریعتیں ختم ہو گئیں، اور ہمارے آقا و مولا علیہ السلام پر رسالت ختم ہو گئی. اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یعنی یہ رسالت قیامت تک چلتی ہے، اب دائمی رسالت ہے ابدی. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لکھا وہ کہتے ہیں ریاض الانیکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ویسے تو علم العداد سے 92 92 بنتا ہے آپ کا،
لیکن وہ کہتے ہیں باقاعدہ علم تکثیر اس کے اعداد 313 ہیں، 313 رسول ہوئے ہیں، اور اشارہ اس میں یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی رسالت میں 313 رسالتوں کے فیض کو جمع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کالر لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہد حسین کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ جی زاہد بھائی، آپ کی وفات شریف کی وجوہات اور آپ کی عمر ناسوتی کیا تھی؟ وہ تو ہم نے عرض کر دیا کہ 1.5 سال آپ کی عمر تھی، 18 ماہ، 16 یا 18۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیں۔ جی فرمائیے۔ جناب غازی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے یہ پروگرام الحمدللہ کہ ہم عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آپ کے پروگراموں سے بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ چند روز قبل حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے نوح کرنے والا، اور اب جو ہے آج کے پروگرام میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی درست ہے، اس وقت یہ ابھی احکام نہیں آئے تھے، یہ احکام خیبر میں آئے، لیکن علامہ شہزاد مجدی سے پوچھتے ہیں۔ جی دیکھیے کچھ چیزیں خصائص میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و اختیارات میں سے ہیں کہ ساری امت پہ سونا حرام ہے، لیکن سراقہ بن مالک کو بشارت سنائی۔ ساری امت کے مردوں پر ریشم حرام ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اجازت عطا فرمائی۔ اپنی پھپھی جان نہیں، سے لیکن خیبر میں تو منع ہو گیا تھا نا، اس سے پہلے تو اجازت تھی، اس وقت رونے کی، میں کہتا ہوں کچھ عرب میں چیزیں اجازت خصائص تھی، میں سے ہیں، خصائص تو استثناء تب ہوتے ہمیشہ جائے ہوتا ہے، بالکل ختم۔ کسی ایک خاص مقام پر کسی ایک مخصوص فرد یا شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ فرمانا وہ مخصوص ہے، باقی سب کے لیے عام نہیں، اس میں عموم نہیں ہے، وہ اس کا اطلاق باقیوں پر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے احکام اس وقت تفصیل سے نہیں آئے، پھر جب اس کی ممانعت کر دی گئی تو یہاں اسی کا ایک اظہار یہاں بھی ہوا نا کہ اب رونا جو ہے وہ تو اچھا فرمایا، یہ کیفیت دل کا اظہار ہے جو آنکھ سے ہو رہا، سبحان اللہ، سبحان، اس سے بھی ثابت اور آواز بلند نہیں کرنی۔ اب یہاں کرائٹیریا اور اس کی حدود و قیود بتا دی گئی کہ یہ پسندیدہ ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ پسندیدہ ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ تو سنت ہو گیا۔ وہ کیا لا یرحم ولا یرحم، پھر آخری الفاظ اس میں حدیث کے یہی ہیں، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اب اس سے بڑھ کے سیدنا انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہم نے کسی کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت و شفقت کرنے والا نہیں دیکھا۔ ایک سوال ہم روز پوچھتے ہیں جی، اپنے ناظرین سے جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ہے سیدنا حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کب ہوئی تھی؟ اور گزشتہ سوال جو کل ہم نے پوچھا تھا، سورۃ الفجر کی کل آیات 30 ہیں، اور درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا تھا ان کا نام ہے عمر حیات صاحب، رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے۔ عمر حیات صاحب انشاءاللہ آپ کا گفٹ جو ہے وہ ہم آپ کو جلد پہنچا دیں گے۔ سعیدی صاحب، ایک مماثلت ہے بڑی زبردست۔ جی بسم اللہ۔ جب سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا، تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے کہا کیا دریافت فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری چھاتیوں میں دودھ ابل رہا ہے، اور مجھے یہ بڑی اس بات کی تکلیف ہے کہ قاسم نے ابھی پورا دودھ بھی نہیں پیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدیجہ، اگر تم یہ چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھا دوں کہ جنت میں حوریں قاسم کو دودھ پلا رہی ہیں۔ سبحان۔ اور ان کے معاملے میں جب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے دیکھا اور بہت پریشان تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آئیں یعنی دائیاں جو ہے وہ ان کو جنت میں دودھ پلا رہی۔ یہ ایک مماثلت، اور اس سے یہ بھی لگتا ہے، اور یعنی ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھتے تھے،
بالکل ایسا سارے احوال آپ کے سامنے، سارا کچھ سامنے تھا. نگاہ نبوت سے کون سی چیز چھپی ہوئی تھی؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک اور پہلو جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، علماء نے اور صوفیاء نے خصوصاً لکھا ہے کہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ان کی محبت ذاتی خواہش پر مبنی نہیں ہوتی. اس کی وہ مثال دیتے ہیں. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے تھے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو علماء کہتے ہیں، یہ صوفیاء کہتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ ان کو اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا تھا، اور اس لیے جب وہ اللہ کی تجلیات ان کے چہرے میں دیکھتے تھے اور وہ دور ہوئے تو اس لیے فراق کی کیفیت میں چلے گئے. خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پورا باب باندھا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کو جب زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا کم یا ابا تراب. تو یہ جو کلمہ ہے یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا چکے تھے. ٹھیک. شہزاد صاحب ایک بات رہ جائے گی پھر جو پروگرام کا وقت ہونے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جگہ دی، سبحان اللہ، اور دوسرا وہ پتھر مبارک خود ہاتھ سے اٹھا کے نشانی کے طور پہ رکھا، بلا شبہ، اور پانی بھی خود چھڑکا. قبر خود بنوائی. یہ پہلی قبر ہے، پہلی قبر جس پہ پانی چھڑکا گیا ہے. وہ تو نشانی رکھی گئی ہے، اور نشانی رکھی گئی. قبور کو گرانا عثمان بن مظعون کی قبر پہ بھی رکھی گئی تھی، جو پہلی قبر تھی جنت البقیع میں، جو پہلی قبر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی، جس پہ صحابہ نے کہا تھا کہ کاش دل چاہ رہا تھا کہ آج ہم سب عثمان ابن مظعون کی جگہ ہوتے، یعنی مرنے کو جی چاہ رہا تھا. اور پھر وہ پتھر اتنا بھاری تھا صحابہ سے نہیں اٹھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو اوپر کیے اور کہتے ہیں چاندی جیسے یہ جو تھی سفید مبارک نظر آ رہی ہیں، اور آپ نے وہ اٹھایا. یہ اہتمام، یہ التزام سارا بتا رہا ہے کہ نشانی. اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں کیا، فرمایا تاکہ نشانیاں ہو جائے اہل خانہ اور گھر والوں کے لیے، لواحقین کے لیے، تاکہ وہ آ کے اس پہ ذرا فرمائیں. لوح مزار جو ہے پھر اس سے جائز ہے، اور یہ جو قبور اور مزار گرانے ہیں اس پہ ذرا فرمائیں. غازی صاحب صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب حکم دیتا ہوں فزوروہا. یہ تو امر ہے، اور اس امر رسالت پر اس وقت تک عمل ہو نہیں سکتا جب تک قبر زمین کے اوپر موجود نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو. زیارت قبور کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت بنایا. پھر وہ جو ارشاد فرمایا کہ ہر جمعے کو جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، یہ مشکات میں ہے حدیث، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو اللہ تعالیٰ ابرار کی فہرست میں شامل نہ کر دے. اس پہ بھی ذرا فرمائیں. کی زیارت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت مبارکہ، احد کے شہداء کی زیارت کے لیے جانا، بقیع کے اندر جانا، صحابہ کو تعلیم دینا کیسے السلام علیکم یا اہل القبور. دیکھیے اس میں سلام بھی ہے، اس میں کلام بھی ہے، اس میں پیام بھی ہے. واہ، سلام ہو رہا ہے، کلام ہو رہا ہے، پیام اور میسج انا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ کوئی بے جان پتھروں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے اہل قبور، اے قبروں والو، تم پر سلام ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم سے ہم ملاقات کریں گے، اور ہم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں. تو وہ ہوں گے تو ملاقات ہوگی. دیکھیے اب میں اس کو اور ایک عرض کر دوں، آپ نے اشارہ کر دیا. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک اور روضہ مبارک جب کچی تھی تو ایک صاحب اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور اپنی کیفیات کا اظہار کر رہے تھے. گورنر مدینہ اس وقت مروان بن حکم تھا، اس نے یہاں سے آ کے پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو. اور جب انہوں نے چہرہ مبارک اٹھایا تو میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے. وہ دہل گیا، صحابی کی ہیبت سے پیچھے ہو گیا. تو آپ نے بڑے جلال سے ایک جملہ فرمایا تھا، بس وہ قیامت تک کے لیے سند ہے. آپ نے فرمایا مروان بن حکم، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں مٹی اور گارے کے پاس آیا ہوا ہوں؟ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں. کاش یہ شعور ہمارا زندہ ہو جائے کہ ہمیں قبور کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے. جب قبر ہوگی نہیں تو ہم زیارت کس کی کریں گے؟ پھر اس کے کچھ مقاصد ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ وَالْآخِرَةَ، کیونکہ یہ تمہیں موت اور آخرت یاد دلاتی ہیں، اس لیے قبر کا ہونا ضروری ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کفا بالقبر واعظاً، وہ کہتے تھے قبر سے بڑا واعظ کوئی نہیں ہے. جس سے قبر کا واعظ سنائی نہیں دے رہا اسے کیا واعظ سنائی دے رہا. جی ویسی صاحب، یہ تو الحمدللہ 1400 سال سے ایک ایسا تسلسل ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کے جو فرمان ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی،
تو اب جو امت کو چھوڑ کے کوئی نظریہ پیش کرے گا اس سے بڑا گمراہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر یہ جو پانی چھڑکنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتارنا ان کے جسد عطر کو اٹھا کے، تو یہ پانی اور یہ پھول ڈالنا قبور مبارک پہ، تو پھر یہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ اسلام کے اندر جو میت ہے اس کے خاص اس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، اور من جملہ یہ وہ آداب کا حصہ ہے۔ بلکہ آپ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے معاملے پر غور کریں تو اس میں خوشی کا پہلو بھی اور غم کا پہلو بھی، دونوں اسباب، دونوں حدودوں کی یوت جو ہیں وہ ہمیں نظر طے ہو گئی ہیں، سارا بتا دیا گیا۔ اور خاص طور پر پھر اولاد کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہوتا ہے اس حوالے سے بھی، پھر ان کی شخصیت اور ہستی میں یہ جو باتیں ہمارے دوست کر رہے ہیں، پھر زوجہ کی دلجوئی، جب غم کا پریشانی کا موقع ہے تو دلجوئی کیسے ایک اس میں پہلو یہ بھی ہے جو آپ نے سوال کیا تھا، پانی چھڑکنا، پھول ڈالنا۔ پانی چھڑکنے کی تو یہ روایت آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھول ڈالنے والی حضور صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث کی ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے ٹہنی منگوائی اور 2 اس کے حصے کیے اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ پھر روز تازہ پھول جو ڈالتے ہیں، تازہ پھول ڈالے جانا، یہ مطلب یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ صرف ایک پہلو لے کر زبان کو نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ ساری حدیثیں سامنے رکھ کے، آپ کو پتہ ہے مدارس میں جو پرانا نظام تھا اب بھی باقی ہے، دورہ حدیث شریف سب سے آخر میں کرایا جاتا ہے تاکہ کون سی حدیث کس حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، بندہ گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ احکام میں تدریج ہے۔ ورنہ اگر بندہ ایک حدیث کی کتاب لے لے، جی صحیح بخاری میں یہ آیا ہے، تو وہ دوسری حدیث کے ساتھ ٹکراؤ جب آئے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ، انتم سکارا، اور پھر یہ جو پرستش لا تقربوا الصلاۃ، یہ جو نماز کے قریب نہیں جانا، قبروں کی پرستش کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس کی تو کوئی مسلمانوں کے الحمدللہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اس میں غازی صاحب جب سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ کی قبر تیار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے خطاب فرمایا تھا، اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غم زدہ اور رنجیدہ ہیں۔ اور پھر کہا کہ کل اللہ ربی و اسلام دینی و محمد ابی، کہہ کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق زارو قطار روئے اس وقت، تو فرمایا عمر تم کیوں روئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایسی ہستی اور آپ جیسی ہستی اسے یوں تلقین کر رہی ہو، ہمارا کیا بنے گا حضور ہمیں۔ اور آخر میں وہ جو سورج گرہن لگ گیا، یہ واقعہ بھی کوئی اور عام آدمی ہوتا تو اپنے کریڈٹ میں لیتا کہ دیکھا لیکن یہ سورج، آپ آئے ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا چاند اور کیونکہ یہ تصور تھا نا جاہلیت میں ان کی موت سے بڑا مرے تو جناب سورج کو گرہن بہت بڑی انسانی لیول پہ آپ دیکھیں نا کہ کوئی اور نعوذ باللہ کوئی آج کے دور کا بندہ ہوتا تو ہمارا تو کریڈٹ بن رہا ہے، یہ بات کہہ ان کے ہاں تو پہلے سے یہ بات طے شدہ تھی، وہاں سمجھا جاتا موجود مہربانی جی۔ ناظرین کرام کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا، ٹاپک ایسا تھا اور آج تینوں ہی بڑے جو تھے اسکالر تھے تو ٹائم بہت کم ہمیں لگ رہا ہے۔ آج فجر کی اذان کے فوراً بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 رب اشرح لی صدری 100 مرتبہ پڑھ کر اگر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، تو اللہ کے فضل سے یادداشت بھی جاتی رہتی ہے اور زبان کی لکنت بھی دور ہو جاتی ہے، اور خطیبوں کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے، تقریروں کے لیے، مقرروں کے لیے بڑا زبردست نسخہ ہے۔ اسی طرح ہمارا جو فیس بک لنک ہے اس پہ یہ ساری جو میں کتاب الشفاء کے نسخے بتاتا ہوں یہ آپ کو اویلیبل ہوں گے۔ کتاب جو روز کا میں بتاتا ہوں تجلیات سیرت، یہ پروفیسر تفاخر حسین گوندل کی بہت خوبصورت سیرت پہ کتاب ہے۔ آخر میں سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، یہاں کے رہنے والوں کو امن و سکون عطا فرمائے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ تینوں کا شکریہ۔